اس وقت عمران خان کی دونوں سسٹرز علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو عدالت پہنچا دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج ایک بار پھر سے علیمہ خان، عظمیٰ خان جو کہ دونوں سسٹرز ہیں عمران خان کی، ان کو یہاں گاڑی میں لایا گیا ہے. آج دوبارہ سے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے یا مزید جسمانی ریمانڈ پر دیا جاتا ہے. اب یہ باہر آئیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے. یہ سلمان اکرم راجہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ گاڑی ہے جس میں دونوں موجود ہیں اور اب اس گاڑی سے نکالا جائے گا علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں کو، اور ان سے ہم کوشش کریں کہ بات بھی ہو مختصراً کہ وہ کیا کہتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پولیس کی حراست میں ان کو یہاں پر لایا گیا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. خواتین پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کے وکلاء بھی موجود ہیں. اب ان کو اس گاڑی سے باہر نکالا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیولی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ATC عدالت میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیش نکل آئی ہیں علیمہ خان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد. آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان اس وقت باہر آ چکی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان، ان کے چہرے پر کے جو تاثرات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علیمہ خان جن کو پیش کیا جا رہا ہے. تھوڑا راستہ دے دیں پلیز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان. علیمہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم کچھ کہیں گی؟ میڈم آپ کے ساتھ کھلے ہو جاؤ، کھلے ہو جاؤ. آپ کچھ کہیں گے؟ کیسا رویہ رکھا گیا؟ کیوں آپ کو؟ علیمہ خان صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے. آپ نے ریمانڈ پہ بھیجا، آپ دوبارہ سے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تھوڑا اسپیس وہ کچھ علی امین گڈاپور کے ساتھ کیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. علی امین عمران خان کا سایہ ہے خدا کے فضل سے، وہ اس کا ترجمان ہے. اور خیبر پختونخوا جس طریقے سے اس کے ہاؤس کے اوپر یہاں اسلام آباد میں حلہ بولا گیا، اس سے بڑھ کر ضلالت میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی کوئی نہیں. لیکن جو کوئی حکومت ہے نہیں، انشاءاللہ تعالی عوام، ملک کے وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، سارے سیاسی قائدین انشاءاللہ تعالی ان سے ان کا حساب کتاب لیں گے. سواتی صاحب، بہت ایک اہم سوال ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ اس ٹائم آپ KP ہاؤس میں موجود تھے. اگر موجود تھے تو کیا علی امین وہاں پہنچے تھے؟ اور اگر پہنچے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس وقت بالکل جو ہے علی امین صاحب کے ساتھ موجود ہوتا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. لیکن مجھے جس کام پہ مقرر کیا گیا تھا میں وہ کام کر رہا تھا، اور اپنے جو لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ پولیس پر حملہ نہ بولیں. آپ کے سامنے، میریٹ کے سامنے میں نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے عمران خان کے کارکنوں کو میرا سر اونچا ہوتا ہے کہ جب میں نے 15 پولیس والے جو ہمارے کارکن تھے جب اندر جا رہے تھے بیک ڈور سے KP ہاؤس کے اندر، تو میں نے ان کو بچایا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ تربیت عمران خان کی تربیت ہے. 9 مئی کا ڈرامہ چھوڑو،
اس لیے کہتا ہوں کہ آؤ پاکستان کو یکجا کرو. پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے عمران خان. آؤ اس کی قیادت کے اندر ہم سب مل کر سارے اعظم سوادی صاحب، علی امین گنڈا پور نے جو فیصلہ کیا کال آف کرنے کا احتجاج، وہ بہتر فیصلہ تھا، ٹھیک فیصلہ تھا؟ آپ مجھ سے، کیونکہ میں تو اس وقت سے کسٹڈی میں میرے متعلق جو ہے بات کریں کیا ہے، تاکہ میں اپنی بات کروں. کیا آپ ان کے ساتھ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، آپ پرسنلی آپ چوروں اور ڈاکوؤں کو، آپ اپنی بات نہ کریں، میری بات سنیں جی. چوروں اور ڈاکوؤں کو، شہباز شریف کو اور زرداری کو جب آپ ملک کے حوالے کریں گے اور ملک کے مسجد میں بٹھائیں گے تو ملک میں امن نہیں آ سکتا، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، سکون نہیں ہو سکتا. اس لیے آج پاکستان کے وکلا ہر جگہ سے آواز اٹھا رہے ہیں. سول سوسائٹی آواز اٹھا رہی ہے، پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آواز اٹھا رہے ہیں کہ ملک کو اگر یکجا کرنا ہے تو آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی اس کے لیے ضروری ہے. اسی کے لیے اعظم سوادی 76 سال کی عمر میں یہ قربانی دے رہا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں. اس لیے عمران خان ہمارا قائد ہے اور عمران خان کے بغیر یہ ملک یکجا نہیں ہو سکتا. پاکستان کو اس وقت یکجا کرنے کی ضرورت ہے. معصوموں کو خون کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو پولیس اسٹیشن کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو یکجا کریں. ویلکم ٹو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کورٹ. آج علیمہ خان صاحبہ کو دوبارہ آج چوتھا 5واں دن ہے پیش کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ آپ نے تو کہتی ہے ان کے پاس میگا فون ہے، پیٹرول بمب ہے، اس چیزوں کے. نے ان کی فوٹیج دیکھی تھی، وہ دونوں اکیلی کھڑی ہوئی تھیں ایک روڈ کے اوپر. ان کے اوپر تو 144 بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ 4 بندے نہیں تھے، وہ 2 بندے تھے. اچھا، ابھی تک آپ خان صاحب کے ساتھ نظریے کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں؟ ہمیشہ سے ڈٹی ہوئی ہوں اور انہی کے وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہم سب کا نظریہ ہے، تو اپنا نظریہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. خان صاحب نے ڈی چوک کی کال دے رکھی ہے 14 تاریخ کو، تو آپ آئے گی ڈی چوک میں کارکنوں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ آپ کو اناؤنس کریں گے اور اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا. بٹ یہ تو آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں. میم تھوڑا سا اصل جو چیز یہ ہے کہ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی، مشاہد حسین سید کو بھی، پی ٹی آئی سار بہت بڑا انسان ہے، بڑا بااصول انسان ہے.